بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کافی خطوط کوفیوں کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کو ملے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی جانب بھیجا۔ حکم دیا کہ بھائی مسلم آپ کوفے کی طرف جائیں اور وہاں جیسے حالات ہوں مجھے خط لکھیں۔ لکھا یہ کہ جناب مسلم مکے سے نکل کر مدینے آئے ہیں، پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے زیارت کی اور زیارت کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے بیٹے ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 8 برس کی تھی، ان دونوں کو ساتھ میں لیا۔ دوسری روز صبح کے وقت آپ 2 دوسرے لوگوں کو ساتھ میں لے کر جنگل کے راستے سے کوفے کی طرف چلے ہیں مدینے سے۔ راستے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے دونوں جو ساتھی تھے وہ انتقال کر گئے اور بہت دقت کے بعد آپ کوفہ وارد ہوئے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد آپ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے مکان پر آپ نے قیام کیا۔ چند دنوں میں 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی اور یہ تعداد بڑھتے بڑھتے روایات میں ہے کہ 30,000 تک ہو گئی۔ اسی دوران یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ اس وقت بصرہ میں تھا اس کو لکھا کہ کوفے میں امام حسین کا ایک بھائی مسلم ابن عقیل نام کا پہنچ گیا ہے، لہٰذا تو جلد از جلد وہاں پہنچ جا، یعنی کوفے میں پہنچ جا اور نعمان ابن بشیر سے حکومت کا چارج لے لے اور مسلم کا سر میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد ملعون پہلی فرصت میں کوفہ پہنچ گیا اور اس نے کوفے میں داخل ہوتے وقت ایسی صورت بنائی تھی کہ لوگوں کو لگا کہ شاید امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئیں، لیکن مسلم ابن عمر باہلی نے پکار کر یہ کہا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب ابن زیاد کی کوفہ پہنچنے کی خبر ملی تو آپ جناب مختار کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے معقل نام کے اپنے غلام کے ذریعے سے جاسوسی کروائی اور جناب مسلم کی قیام گاہ کا پتہ لگا لیا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے مکان پر ہیں تو اس نے جناب ہانی کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ تم نے مسلم ابن عقیل کی حمایت کا بیڑا اٹھایا ہے، وہ تمہارے گھر میں ہیں۔ جناب ہانی پہلے تو انکار کرتے رہے، لیکن جب معقل کو سامنے لایا گیا، اس جاسوس کو سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر، ہم نے مسلم کو بلایا نہیں ہے، اپنے گھر میں بلا کر نہیں لائے ہیں، ہم وہ خود سے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا جو بھی صورت ہو تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ہانی نے جواب دیا کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ ہانی قید کر دیے گئے۔ پھر ابن زیاد ملعون نے ہانی سے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو حاضر کر دو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ میں ہر مصیبت کو برداشت کر لوں گا لیکن مہمان کو تمہارے سپرد ہرگز نہیں کروں گا۔ مختصر یہ کہ جناب ہانی جن کی عمر اس وقت 90 برس کی تھی، ایک کھمبے سے آپ کو باندھ کر 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ جناب ہانی بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر تن مبارک کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم کو جب یہ جناب ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آپ باہر نکلے اور دشمن سے گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن کثیر ابن شہاب، محمد ابن اشعث، شمر ابن ذی الجوشن، شبس ابن ربعی کے بہکانے اور خوف دلانے سے سب کے سب ڈر گئے، یہاں تک کہ نماز مغربین میں آپ کے ساتھ صرف 30 آدمی تھے۔ نماز مغربین جب آپ نے پڑھی تو اس وقت جب نماز شروع ہوئی تو 30 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور جب آپ نے نماز تمام کی تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، یعنی حضرت مسلم بالکل تنہا ہو گئے۔ آپ نے چاہا کہ کوفہ سے باہر جا کر کہیں رات گزاریں، مگر محمد ابن کثیر نے کہا کہ کوفہ کے تمام راستے بند ہیں، آپ میرے مکان میں ٹھہر جائیے۔ ابن زیاد نے باپ اور بیٹے دونوں کو بلا کر دونوں کو طلب کیا اور دربار میں نہایت سخت اور سست کہا۔ اس وقت جو محمد ابن کثیر کے جو چاہنے والے تھے اور درباریوں کے درمیان میں ایک سخت جنگ ہوئی، بالآخر یہ باپ اور بیٹا دونوں شہید کر دیے گئے۔ حضرت مسلم کو جب محمد ابن کثیر کی شہادت کی اطلاع ہوئی تو آپ ان کے گھر سے باہر برآمد ہوئے۔ جناب مسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ کوفہ سے باہر چلے جائیں، اور اسی صحیح و بلیغ میں، اسی کوشش میں تھے کہ آپ سوار ہو کر گھوڑے پر
ہر دروازے پر گئے لیکن کسی دروازے سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، کیونکہ ہر دروازے پر فوجیوں کا پہرا تھا، 2-2 ہزار فوجی ہر دروازے پر نگرانی کر رہے تھے۔ اور اسی کوشش میں صبح ہو گئی، ناچار آپ نے اپنا گھوڑا ایک راستے پر چھوڑ دیا اور ایک کوچے میں آپ داخل ہو گئے، اور اس کوچے میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی، اس میں آپ نے قیام کیا۔ ابن زیاد جسے معلوم تھا کہ جناب مسلم کوفہ میں ہی کہیں روپوش ہیں، اس نے منادی کرا دی کہ جو مسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا سر دربار میں پہنچائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا، کافی مال دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے دن مسجد میں گزارا اور رات کا جب وقت آیا تو آپ مسجد سے نکلے، اور بھوک اور پیاس سے جناب مسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ سے راستہ چلنا دشوار تھا۔ آپ اسی حالت میں ایک محلے میں گھوم رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی، آپ اس کے قریب گئے اور اس سے پانی طلب کیا۔ اس نے پانی دے کر خواہش کی کہ جلدی اپنے گھر چلا جائے، کیونکہ یہاں کی فضا بہت مقدر ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے طوا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ کا بھتیجا اور امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں۔ طوا نے اپنے گھر میں جگہ دی، آپ نے وہاں قیام کیا۔ رات گزر گئی لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آ پہنچا، کیونکہ طوا کے بیٹے نے حکومت سے مخبری کر دی تھی کہ مسلم ان کے گھر میں پوشیدہ ہیں۔ لشکر کا سردار جو جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جو لشکر آیا، اس کا سردار محمد ابن اشعث تھا، جو امام حسن علیہ السلام کی قاتلہ جادہ بنت اشعث کا حقیقی بھائی تھا۔ مسلم نے جب 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کو سنا تو آپ تلوار سنبھال کر گھر سے باہر نکل پڑے اور سینکڑوں دشمنوں کو تہہ تیگ کیا۔ بالآخر محمد ابن اشعث نے اور فوج مانگی۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج کافی نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ کسی بقال کے مقابلے پر مجھے بھیجا ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، لہٰذا جب کسی صورت سے جناب مسلم پر قابو نہیں پا سکے تو ایک گڈھا کھودا گیا اور اس کو گھاس پھوس وغیرہ سے ڈھک دیا گیا اور دھوکے سے جناب مسلم کو اس گڈھے میں گرا دیا گیا۔ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر زمین پر گرا دیا جائے۔ آپ کا سر کاٹا گیا، آپ نے چند وصیتیں کی اور چھت سے گرتے گرتے آپ نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا۔ آپ زمین پر تشریف لائے، آپ کا سر قلم کر دیا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کا اور ہانی کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا اور تن بازار قصابہ میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں پھرا رہے تھے۔ قبیلہ مزہج نے کافی جنگ و جدال کر کے لاشیں حاصل کر لی اور دفن کر دیا۔ یہ مختصر احوال شہادت جناب مسلم تھا۔ یہ اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ بالکل ایام عزا بالکل نزدیک ہے، قریب ہے، اور کربلا کا ذکر مکمل نہیں جب تک جناب مسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ اس لیے شروعات جناب مسلم کے ذکر سے کی گئی، ان کی شہادت سے کی ہے، اور آگے بھی کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی، کیونکہ ایام عزا ہیں، لہٰذا جتنا ہو سکے مظلوم کی عزاداری کریں، ان پر آنسو بہائیں، ان کے مصائب کو یاد کریں۔ مجلس و نوحے، سلام، مرثیے، جلوس، جس شکل میں بھی آپ کر سکتے ہو، اپنے آقا اور مولا کو یاد کرتے رہیں، ان کی عزاداری کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔